السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ جانوروں، جنات، چرند پرند، حشرات، غرض تمام مخلوقات کی زبانیں جانتے تھے اور ان پر حکومت کرتے تھے، یہاں تک کہ آب ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے اللہ کی قدرت کا نظارہ فرما رہے تھے تو دیکھا ایک چیونٹی جس کے منہ میں گندم کا دانہ تھا، وہ یہ دانہ لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی آہستہ آہستہ رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچی۔ پھر اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چیونٹی دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور کافی دیر تک پانی میں ہی رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غور سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکلی۔ آپ علیہ السلام نے فرق محسوس کیا کہ اب اس کے منہ میں دانہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو طلب کیا اور فرمایا یہ کیا ماجرا تھا اور وہ کہاں گئی تھی؟ اس نے بتایا، اے اللہ کے نبی، اس دریا کی تہہ میں ایک کھوکھلا پتھر ہے جس میں اللہ کے حکم سے ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو اس مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے رزق کی تلاش میں اس مقام سے نہیں نکل سکتا۔ اللہ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ یہ مینڈک روزانہ مجھے منہ میں لے کر پانی میں ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے اور یہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرے پتھر سے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے کر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے پوچھا کہ جب تم اس کیڑے کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے کبھی اس کی گفتگو سنی ہے؟ چیونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چیونٹی نے کہا، وہ ہر روز یہ کہتا ہے، اے وہ ذات جو سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر میں بھی مجھے نہیں بھلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا رزق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، چنانچہ ہمیں رزق صرف اسی سے مانگنا چاہیے کیونکہ وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔